جو چھوٹے ہیں ان کی کفالت کرنی ہے، اور میرے جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے زیر کفالت ہیں میں ان کی کفالت کرنی، یہ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا، معاشرے کے کمزور، اپاہج، لاچار، مجبور لوگ، ان کی نصرت اور ان کی مدد کرنی۔ میں اپنی ضرورت سے زیادہ اگر کما لیا تو میں ان کے کام آ سکوں گا۔ ان تین مقاصد کے علاوہ رزق کمانے کا چوتھا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان تین مقاصد کے حصول کے لیے رزق کمایا جاتا ہے تو وہ سراسر خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اگر برادری میں نمایاں ہونے کے لیے، دولت مند بن کے لوگوں میں تفاخر کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے اگر رزق کمایا جائے، امیر بننے کی خواہش میں دولت کثرت سے کمائی جائے، تو یہ سوائے شر کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو صرف تین نیتیں: اپنے آپ کو سوال سے بچانا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق کمانا، اور تیسری چیز وہ جو کمانے کے لائق نہیں ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا اور ان کے لیے کمانا۔ تو یہ صرف تین شرطیں اور تین نیتیں ہیں جو مستحضر رہنی چاہیے، اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر کے تسکین ملتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، راہ خدا میں خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے جس میں حضور نے تین باتوں پہ قسم کی تھی، اور ان میں سے حضور نے اللہ کی قسم کرتے ہوئے فرمایا تھا: ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ہمارا رسول کہتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اپنی پاک سائی کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامنی پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنی آبرو پر پہرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو اس کی عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس کائنات میں سب سے حسین چہرہ ہے ہی وہی جو جنسی کالک سے محروم، جنسی کالک سے بچا ہوا ہے۔ جو جنسی کالک سے ملوث ہو جائے وہ چہرہ پاکیزہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں تلقین کی گئی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے خیالوں کی حفاظت کرو اور اپنی پالسائی کا پہرا دو۔ میرے حضور نے فرمایا: جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان اور تمہاری پالسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ تو اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنے والے خوش نصیب لوگ ہی سرخروب اور سربلند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی پاک دامنی کا خیال کرتے ہیں، اپنی پالسائی کی محافظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے، اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے چوتھے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ معمولی نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا، اور اس نوجوان نے حسن کی اس پیشکش کو قبول کر لیا نہیں، بلکہ اس نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا: انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری آرزو پوری نہیں کر سکتا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کڑکتی دھوپ ہوگی اور زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور جلستے ہوئے ماحول میں کھڑے ہوں گے، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ کام آسان نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد ہو تو مشکل بھی نہیں رہتا۔ آپ جانتے ہیں سارے دروازے بند کر کے اور
बुत के ऊपर भी पर्दा डाल करके जुलेखा बोलती है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तू तो दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई और पत्थर के बने हुए इस मादू से भी हया करती है जिसकी बेदूर आंखें देखती भी नहीं है, और उसके ऊपर भी पर्दा डाल दिया। मैं उस रब से हया ना करूं जो सातवीं कोठरी में भी देख रहा है। काला माअज़ल्लाह, फिर इतनी रोशनियां बरसी कि गुनाह किया तसव्वुर भी महाल हो गया।